یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو، تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مبارک ہو۔ اور 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک ان ایام کو ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے۔ اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کے طور پر منایا جاتا ہے اور شیعہ علماء کہتے ہیں کہ یہ منانا چاہیے ان ایام کو ہفتہ وحدت کے طور پر، اور ساری دنیا میں جو حسینی ہیں، علی والے ہیں، اس کو ہفتہ وحدت کے طور پر ہی مناتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول سرکار کی آمد کا یوم ہے، اور فقہ جعفریہ کے نزدیک 17 ربیع الاول رحمت دو عالم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ لیکن یہ بحث نہیں ہے، اس پر تو کوئی بحث ہے ہی نہیں، چاہے کوئی 12 کو منائے، کوئی 17 کو منائے۔ یہ خوشی اتنی بڑی ہے کہ اگر پورا ہفتہ ہی یہ خوشی منائی جائے، محافل کا انعقاد کیا جائے، تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ خوشی زیادہ بڑی ہے، اتنی بڑی سرکار محمد مصطفیٰ رسول خدا کی آمد کے یہ ایام ہیں، اور انتہائی عقیدت اور احترام سے منانے چاہیے، اور منائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ آج کی یہ ویڈیو جس موضوع پر ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو عالم اسلام کی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ موجودہ ملکی حالات، ملکی امن و امان ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس ایک روش پر، جو کہ اس 12 ربیع الاول پہ دیکھی گئی ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں تمام تر مسائل، خواہ وہ ملکی ہوں، عالمی سطح کے ہوں، امن و امان کے حوالے سے ہوں، یہ سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے گا۔ اور قابل غور بات یہ ہے، انتہائی قابل غور، وہ یہ کہ چاہے کسی کا تعلق کسی مسلک سے بھی ہو، جو کلمہ گو ہے، بظاہر ہر شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہونا چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن کا بھی حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔ ہر شخص آپ کو بظاہر اس کی نفی کرتا نظر آئے گا، سوائے چند تکفیری عناصر، لیکن بظاہر اوورال عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کی عملی تصویر میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں کہ جو عملی طور پر اس بات پر عمل کر رہے ہیں، اور اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کہ آج 12 ربیع الاول کے موقع پر ملک بھر میں ریلیوں کا، جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا گیا میلاد النبی کے سلسلے میں، اور ملک بھر میں، پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان میں، کوئٹہ میں، ہر جگہ پر جہاں جہاں یہ ریلیاں نکالی گئیں، وہاں پر شیعہ نے، علی نے، حسینیوں نے، علی والوں نے ان ریلیوں کا انتہائی عقیدت کے ساتھ استقبال کیا۔ برادران اہل سنت کو پھول پہنائے، ان پر پھول نچھاور کیے، ان کے لیے چائے کا، جوسز کا، مٹھائی کا اہتمام کیا، اور شیعہ علماء نے خود آگے بڑھ کر برادران اسلام کو گلے لگایا، ان کو ہار پہنائے، ان کو پھول پہنائے، پھول نچھاور، اور اس بات سے ساری دنیا کے سامنے ایک میسج گیا کہ ہمارا نظریہ، ہمارا پیغام، ہمارا مقصد وحدت امت ہے، اتحاد امت ہے، ہم امن کی بات کرنے والے ہیں۔ یہ کتنا بہترین میسج ہے، اور اگر یہ روش پورا عالم اسلام اختیار کر لے تو اپنے آپ سارے مسائل، ساری پریشانیاں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی۔ نفرت کا بازار گرم کرنے والے عناصر جو دوسرے مسالک کے خلاف فتوے دینے والے ہیں، وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، ان کے نظریے دفن ہو جائیں گے، اگر تمام عالم اسلام یہی روش اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہی در حقیقت اسلام کا اصل چہرہ ہے، جو کہ آج علی والوں نے سب کے سامنے رکھا ہے، پیش کیا ہے ساری دنیا میں، کہ سلامتی کا دین ہے دین اسلام۔ یہاں پر کفر کے جو فتوے دینے والے ہیں، در حقیقت وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، ملک کے بھی دشمن ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ علی والوں نے کس طرح سے تفرقہ بازی اور نفرت اور بد امنی پھیلانے والے عناصر کے مقاصد پر، ان کے پروپیگنڈے پر کس طرح سے پانی پھیر دیا ہے۔ بڑی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے لڑوایا جائے شیعہ سنی کو آپس میں، لیکن الحمدللہ آج 12 ربیع الاول کو رحمت دو جہان کے صدقے میں ہر جگہ پر حسینیوں نے محبت کے پھول نچھاور کر کے اور شیعہ سنی اتحاد کا درس دے کے یہ بات واضح کر دی کہ بد امنی پھیلانے والے ناکام رہیں گے، اور امن کے دائی ہمیشہ زندہ باد رہیں گے۔ اور دیکھیں کچھ عناصر کی جانب سے یہ کوشش کی گئی محرم اور سفر میں، دیکھیں کس طرح سے
अज़ादारी के जुलूसों पर हमले किए गए, कुछ मकामात पर पथराव किए गए, ख़ुसूसन देही इलाकों में, जनूबी पंजाब में, सिंध में ये मसाइल को हवा देने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो प्रोपोगंडा, वो साजिशें बेनकाब हो गई। बरादरान अहले सुन्नत के जुलूसों पर फूल निछावर करके और उन जुलूसों में खुद शिरकत करके ये बता दिया कि हम नफ़रत के नहीं, हम मोहब्बत के कायल हैं। और काश कि यही रविश हर जगह पर अपनाई जाए और मुहर्रम में भी यही रविश हो कि जो नवाफ़े रसूल की शहादत के सिलसिले में जुलूस निकाले जाते हैं, उनका भी इस अंदाज से बरादरान इस्लाम इस्तकबाल करें, मोहब्बत का पैगाम दें, तो मुल्क से इंतशार नफ़रत नाम की चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ढूंढने से नहीं मिलेगी, और मुल्क से इन चीज़ों का खात्मा हो जाएगा, तमाम तर फितने ख़त्म हो जाएंगे, दम तोड़ देंगे, अगर इस रविश को अपना लिया जाता है जो आज हुसैनियों ने दिखाई है। इससे ये बात साबित होती है कि अक्सरियत मुसलमानों की शिया सुन्नी बरादरान आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद से रह रहे हैं। देखें ना, इस तरह से जुलूसों का इस्तकबाल करना और उनका भी आगे से खुशी का इजहार करना, इससे ये बात वाज़ेह है कि अमन के साथ रहना चाहता है हर शख्स, हर कलमा गो हजूर का उम्मती बदअमनी फैलाने वाला हो ही नहीं सकता। तो फिर ये मखसूस अनासिर हैं कुछ, जिनकी तादाद बहुत कम है, वो नहीं चाहते कि अमन हो और वो बेबुनियाद बातें और नफ़रत का बयानियाँ आम करने की कोशिश करते हैं कि जिससे शिया सुन्नी कशीदगी बढ़े, जिससे नफ़रत का बाजार गर्म हो। और ऐसे अनासिर का कोई मसलक नहीं होता। ऐसे जो फितना फैलाने वाले हैं उनको किसी एक मसलक से मंसूब मैं कहता हूँ करना ही नहीं चाहिए। ऐसे अनासिर के जो नफ़रत के बयानिए को हवा देने वाले हैं, जो तकफीर करने वाले हैं, वो ना शिया है ना सुन्नी, वो शर पसंद हैं। और ऐसे अनासिर दर हकीकत इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंडे पर काम करने वाले हैं, ऐसे तकफीरी अनासिर। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसे अनासिर नाकाम रहेंगे, और इसके लिए ये बात भी बेहद ज़रूरी है कि तमाम आलम इस्लाम इस बात को समझे कि ये जो नफ़रत के बयानिए को आम करने वाले हैं, दर हकीकत ये कोई खैर ख्वाह नहीं है दीन के, ये मुल्क के भी दुश्मन हैं, दीन के भी दुश्मन हैं, और तकफीरी माइंडसेट से दूर रहा जाए। एक बार फिर से हम तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हैं ईद मिलादुन नबी की और इस हफ़्ते की, और यही पैगाम है कि इसी तरह से मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद से इन अयाम को मनाया जाए और हुजूर की आमद का जश्न मनाया जाए। मोमिनीन इकराम, आपकी सवाल से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम खैरुल वरा तेरी बुलंदी को सलाम, झुकते हैं तेरे आगे हक के वो बारा इमाम, खैरुल वरा तेरी बुलंदी को सलाम।